نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میرے رسول پہ تشریف فرما، سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، بالخصوص صاحب الفضیلت مائع الطاف مدنی فیض و برکات، لائق صد احترام حضرت اللہ مولانا ریاض حسن شاہ قبلہ خطیب و امام مسجد اعلیٰ، مداح رسول بلبل باغ مدینہ حضرت حافظ قاری محمد نوشاد رضا صاحب، سامعین حضرات، بزرگوں اور دوستوں، نوجوانوں اور ساتھیوں، اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جمیعا، وأقامه يوم القيامة للنبيين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا، وصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، إنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی، جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نیرنگ میں پایا، کلیم اللہ کا دل روشن ہوا جز و فشانی سے، وہ جس کی آرزو بھڑکی جواب لن ترانی سے، وہ جس کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے وعد جس کی شان رحمت کے، ہوا عرش معلیٰ سے نزول رحمت باری، تو استقبال کو اٹھی حرم کی چار دیواری، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے، بسد انداز یکتائی بغائے شان دیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کے گود میں آئی، ندا حاطب کے گونج اٹھی زمین و آسمانوں میں، خاموشی دب گئی اللہ اکبر کی اذانوں میں، بہر سو نغمہ صلی علی گونجا فضاؤں میں، خوشی نے زندگی کی روح دوڑا دی ہواؤں میں، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، کیا سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی، سلام ذل رحمانی، سلام نور یزدانی، تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوادی خندہ پیشانی، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، سلام آتشی جنزیر باطل توڑنے والے، سلام خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے،
اس پیغمبر اسلام شفیع رود شمار محبوب پروردگار محبت وحی الہی زینت عرش کبریائی اندھی آنکھوں کی دیا بند کانوں کے جلا بند دلوں کے رہنما ہم غریبوں کے آقا ساری کائنات کے دولہا گرتوں کو اٹھانے والے ڈوبتوں کو ترانے والے بے سہاروں کو سہارا دینے والے یتیموں کو گلے سے لگانے والے بیواؤں کو زندگی بخشنے والے حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں محبت سے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ گناہوں سے معافی کے لیے ایک مرتبہ پورا مجمع اور درود شریف پڑھ لے۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، ہماری آپ کی جلسے کے تعلق سے اور اس حسین موقع پر پیر پیرا میر میرا شاہ جیلاں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی سرکار غوث اعظم بڑے پیر روشن ضمیر دستگیر قضی اللہ تعالیٰ ارضہ عنہ کی بارگاہ مقدسہ میں آپ سبھی حضرات نے مل کر کے 11 روزہ محفل غوثیہ کا انعقاد کیا اور ابھی تک آپ کے بعد دیگر اپنے علماء سے بیانات کو سنتے رہے۔ اس محفل غوثیہ کے سلسلے کی یہ 10ویں محفل پاک ہے اور ہماری آپ کی ملاقات ہے۔ اس سے پہلے جن کا اس علاقے پر اور اس علاقے میں رہنے والے ان سب پر جن کا کرم ہے، احسان ہے، فیض ہے، آل رسول اولاد غوث اعظم حضور سیدی سرکار سید عبدالرسول باپو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے زیر سائے کرم آپ پل رہے ہیں اور تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے اللہ ان کے صدقے میں آپ کو بچائے ہوئے ہیں۔ ان کی بارگاہ میں عرس کے موقع پر حاضری ہوئی ناچیز کی یہ بزرگوں کا کرم ہے اور ہماری آپ کی انشاءاللہ زندگی رہی اور کبھی یہ سلسلے چلتے رہے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تقریریں ہوگی۔ آپ کو دیکھ کر کے جو تھکان تھی وہ دور ہو گئی۔ آپ نے بہترین انداز میں حافظ صاحب سے کلام کو سماعت کیا۔ یہ حقیقت میں آواز کے دھنی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ سرکار سید عبدالرسول باپو علیہ رحمت و رضوان کا صدقہ عطا فرمائے۔ آج صرف یہ الفاظ آپ کے سامنے کہہ دیں اور حافظ صاحب میں راستے میں ایک شعر سنا رہے تھے کہ اب تھکن پاؤں کی زنجیر بنی جاتی ہے، اب تھکن پاؤں کی زنجیر بنی جاتی ہے، راہ کا شوق یہ کہتا ہے کہ بڑھتے رہیے۔ 20 سفر سے لے کر کے آج یہ 10ویں ربیع الآخر کی یہ 10ویں شب ہے۔ 20 سفر سے اب تک کی کوئی دن ایسا نہیں خالی گیا ہے جس دن تقریر نہ میں نے کی ہو۔ اب میں جانتا ہوں یا تو ہمارا بدن جانتا ہے کس طرح سے ہڈیوں میں درد اٹھتا ہے، وہ ہم ہی جانتے ہیں، لیکن غوث و خواجہ کا کرم ہے اور ان کے ٹکڑے ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رزق بھی دیتا ہے، ترقی بھی دیتا ہے اور ان کا فیضان بھی جاری ہوتا ہے۔ تقریریں کبھی آپ کو سننی ہوں اور ایسا وقت رہے، آج تو یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے، اس کے بعد فوراً نیاز کا بھی پروگرام ہے، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، سب کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ چونکہ اگر پروگرام جلدی شروع ہو جائے، ہم لوگ تو چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں مغرب بعد بلا لو، مغرب بعد بلا لو اور 10 بجے تک تقریر کرواؤ۔ بھائی جلسہ ہے، 8 بجے شروع ہو، 10 بجے ختم ہو، 2 گھنٹہ تقریر ہو گئی۔ اب 10 بجے شروع ہو اور 12 بجے ختم ہو تو یہ ہوگا کہ ہاں 2 گھنٹہ تقریر ہوئی، ہونا وہی ہے
لیکن اگر یہ پہلے شروع ہو جائے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے بھی جگتے رہتے ہیں اور جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. اور یہ تو ہے نہیں کہ سب حافظ صاحبی کی طرح ہوں یا ریاض ہاشمی صاحب کی طرح ہوں. بوڑھے بھی ہوتے ہیں، مریض بھی ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ غوث اعظم کے صدقے میں بیماروں کو شفا عطا فرمائے. بہرحال سرکار سید عبدالرسول باپو علیہ الرحمہ کا یہ فضل ہے، کرم ہے. انشاءاللہ کبھی آپ ایسے موقع پہ مجھ گنہگار کو بلائیں اور جو باتیں ہماری حاجی بھائی سے اور حضرت سے ہوئی تھیں بحمدہ تعالیٰ کبھی نہیں یہ یوں کرنا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، یہ نہ ہمارا سیوا ہے نہ حافظ صاحب کا سیوا ہے. بالکل نہیں، قطعی نہیں. آپ جب مرضی ہو اور جس طرح چاہیں، جب چاہے وہ بارش کا موسم ہو، چاہے وہ ٹھنڈی کا موسم ہو، چاہے وہ سخت گرمی کا موسم ہو، جب چاہیں بلا کے دیکھ لیں. انشاءاللہ یہ غلام ایسے حاضر ہو جاتا ہے. ہم رات کو تقریر کر کے ہی اسٹیج سے اترے تھے اور حاجی بھائی کا فون آیا. مولانا کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اتنے ٹائم بات ہو گئی. میں نے کہا بات ہو گئی. پھر حضرت سے بات ہوئی. میں نے کہا وہاں کہہ دیا میری زندگی رہی، راستے میں کہیں ایکسیڈنٹ وغیرہ نہیں ہوا تو میں انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا آپ کے گاؤں میں. اور آ گیا. یہ غوث و خواجہ کا کرم. بہرحال یہ تو الفاظ ہیں اپنی جگہ پہ. اب تقریر شروع کی جائے اور پھر بات آگے بڑھے. سرکار پیر پیرا میرے میرا شاہ جیلاں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ ارضہ عنہ کے نام کی یہ محفل ہے. اللہ تعالیٰ اس محفل کے کرانے والے، سجانے والے، اہتمام و انصرام اور اس میں جتنے لوگ تشریف لائے شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو، سب کی مشقتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. امام اہل سنت سرخیل عشق و محبت اعلیٰ حضرت سرکار فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ و رضوان فرماتے ہیں سرکار غوث اعظم کی تعریف اور سرکار غوث اعظم کی توصیف، سرکار غوث اعظم کی بڑائی، سرکار غوث اعظم کی عظمت اور ان کی ولایت کے ڈنکے بجنے ہوئے دیکھنا ہو تو وہ کلام رضا آپ پڑھتے جائیں، آپ کو ساری چیزیں سامنے آتی چلی جائیں گی. امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اور کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، نبوی خر علوی کو بطولی خندق حسنی لال حسینی ہے چمکنا تیرا، نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، مزرعِ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، مزرعِ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، میری گردن میں ہے دور کا ڈورا تیرا، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں ہے دور کا ڈورا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، ورنہ لکا ذکر کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا. سرکار غوث اعظم کی پیدائش کے تعلق سے آپ نے بارہا سنا ہوگا. سرکار بڑے پیر رضی اللہ تعالیٰ ارضہ عنہ کی شان دیکھیں کہ آپ 470 ہجری میں رمضان شریف کی پہلی شب میں آپ اس دار فانی میں جیلان کی زمین
پر جلوہ گر ہوتے ہیں۔ جب آپ کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا تھا اور حال یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے چبوترے پہ آرام فرما رہے ہیں، آپ کے والد ماجد سید موسیٰ صالح جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ ارضہ عنہ اپنے حجرے میں آرام فرما رہے ہیں، اور ادھر معاملہ یہ ہے کہ رات کا آخری پہر ہے، سرکار بڑے پیر کی جلوہ گری ہونے والی ہے۔ سرکار بڑے پیر ابھی زمانے میں تشریف نہیں لائے ہیں، اسی عالم میں آپ کے والد ماجد سید موسیٰ صالح جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ ارضہ عنہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ خواب بھی کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کا نصیبہ جاگ جاتا ہے، آپ کی تقدیر کھل جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار بڑے پیر کے والد ماجد سید موسیٰ صالح جنگی دوست رضی اللہ ارضہ عنہ کے خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ نبی بشارت دے رہے ہیں، نبی فرما رہے ہیں، اے موسیٰ تمہارے گھر میں آج میرا روحانی بیٹا پیدا ہوگا، تمہارے گھر میں آج میرا روحانی بیٹا پیدا ہوگا۔ آپ کی آنکھ کھلتی ہے، آنکھ کھلی تو نبوت کے آثار و برکات ہر طرف نظر آ رہے تھے، سرکار کے آنے کی بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی، نبوت کی رحمتیں برکتیں پورے حجرے میں پھیلی ہوئی تھیں۔ آپ ابھی اٹھ کر کے بیٹھے ہی تھے، تب تک کہ داعیہ نے آ کر کے خبر دیا کہ میرے آقا آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو چاند سا بیٹا عطا فرمایا ہے، اللہ نے آپ کو چاند سا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ ادھر یہ خواب دیکھ رہے ہیں، تب تک کہ خواب سے یہ جب بات پوری ہو جاتی ہے، آپ کو بشارت مل جاتی ہے، آپ اٹھ کر کے جاتے ہیں، اور جیسے ہی اپنے بیٹے سرکار بڑے پیر رضی اللہ تعالیٰ ارضہ عنہ کی پیشانی کو دیکھتے ہیں، چوم لیتے ہیں۔ ایک ولی نے ولی کو پہچان لیا، باپ نے بیٹے کو دیکھا، پہچان لیتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ غیر معمولی صفت کو لے کر کے زمانے میں آئے ہوئے ہیں۔ ولی را ولی میں شناست، ولی کی نگاہیں ولی کو پہچان لیا کرتی ہیں۔ سرکار غوث آدم پیدائشی ولی ہیں، ایک کسبی ولی ہوتا ہے جو اپنی محنت کے ذریعے سے اس منزل کو طے کر لیتا ہے، جیسے ہمارے علامہ ریاض صاحب قبلہ ہیں، یا حافظ نوشاد صاحب قبلہ ہیں، یا دیگر اور لوگ جو ہوتے ہیں کہ اگر وہ نمازوں کی پابندی کرنے لگیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں لو لگانے لگیں، اٹھتے بیٹھتے اس کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے لگیں، آپ چلتے پھرتے اللہ رب العزت کی ثنا خوانی کرنے لگیں، آپ نماز بھی پابندی سے ادا کر رہے ہیں، آپ رمضان کے روزے بھی پابندی سے رکھ رہے ہیں، کثرت کلام اللہ کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، حق العباد بھی ادا کر رہے ہیں، حق اللہ کی پاسداری بھی آپ نبھا رہے ہیں، ساری چیزوں کو ادا کرتے چلے جا رہے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ بندے کے دل میں بدلاؤ آ جاتا ہے، دھیرے دھیرے اس کے دل سے وہ ساری چیزیں مائل ہٹ جاتی ہیں، دل میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے، پھر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اسے احساس ہونے لگتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو بندے کا احساس ہونے لگتا ہے، جو اللہ نے بندے کو نعمتیں دی ہیں، چاہے وہ آسمانی نعمت ہو، چاہے وہ زمینی نعمت ہو، چاہے وہ جسمانی نعمت ہو، آسمانی نعمتوں میں موٹی موٹی نعمتیں، آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ ہمیں آسمان سے روزی دے رہا ہے، پروردگار آسمان سے ہمارے لیے پانی برسا رہا ہے، جس کا ذکر قرآن پاک کے ہر صورتوں میں آیا ہے قریب قریب۔ اللہ آسمان سے ہمارے لیے پانی برسا رہا ہے، آسمان سے وہ ہمیں روشنی دے رہا ہے، ہمارے کھیت کے گلے پتے دکھائی دے رہے ہیں، زمینی نعمتوں کو لے لیجئے، اسی زمین پر ہم رہنے کے لیے مکان بھی بناتے ہیں، اسی زمین پر ہم کھیتیاں بھی کرتے ہیں، اسی زمین پر ہم بور بھی کرتے ہیں، اسی زمین کی چھاتی کو چیر کر کے ہم پانی بھی نکالتے ہیں، ہماری کھیتیاں سرسبز ہوتی ہیں، ہماری کھیتیاں آباد ہوتی ہیں، ہم درختوں کو کاٹ کر کے لکڑیوں کو استعمال میں لاتے ہیں، کبھی کوئی درخت منع نہیں کرتا ہے، کیوں؟ درختوں کو معلوم ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان کے لیے بنایا ہے، ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اپنی غذا میں استعمال کرتے ہیں، کبھی کوئی جانور منع نہیں کرتا ہے، کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان کے لیے بنایا ہے، ہم زمین کی چھاتی کو چیر کر کے ہم اس سے پانی نکالتے ہیں، زمین کبھی منع نہیں کرتی ہے، زمین کو معلوم ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان
انسان کے لیے بنایا ہے. ہم پہاڑوں کو کاٹ کر کے ہم پتھروں کو نکالتے ہیں, ہم اس کو ٹائلز کی شکل میں استعمال کرتے ہیں, ہم اپنے گھروں میں لگاتے ہیں, ہم باری دروازے بناتے ہیں, ہم طرح طرح کے اپنے مکان کو سجاتے ہیں, لیکن کبھی کوئی پتھر منع نہیں کرتا ہے. پتھر کو معلوم ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان کے لیے بنایا ہے. سارے وجود کو معلوم ہے, اس زمین کو معلوم ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان کے لیے بنایا ہے. آسمان کو معلوم ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان کے لیے بنایا ہے. سورج کو معلوم ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان کے لیے بنایا ہے. چاند کو معلوم ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان کے لیے بنایا ہے. جانوروں کو معلوم ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان کے لیے بنایا ہے. زمین کو معلوم ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان کے لیے بنایا ہے. درختوں کو معلوم ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان کے لیے بنایا ہے. اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے, ہم کس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں, ہم کس کے لیے بنائے گئے ہیں؟ تو اگر حافظ ریاض صاحب سے پوچھیں ہم کس کے لیے بنائے گئے ہیں تو یہ خاموش ہو جائیں گے. حافظ نوشاد صاحب سے پوچھیں یہ بھی خاموش ہو جائیں گے. ان کی باتوں میں یہ ہوگا کہ تسلی بخش جواب نہیں ملے گا کہ آخر ہم کس کے لیے بنائے گئے ہیں. ساری کائنات ہمارے لیے بنائی گئی ہے, کائنات کا ایک ایک ذرہ ہمارے لیے بنایا گیا ہے. ساری چیزوں کو اللہ نے اپنے بندے کے لیے بنا دیا ہے. ہم کس کے لیے بنائے گئے ہیں؟ تو قرآن رہبری کر رہا ہے, قرآن آواز دے رہا ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے. جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے, اس کے حضور میں روتا ہے, اس کے حضور میں گڑ گڑاتا ہے, اس کی بارگاہ میں اپنے قدم کو اٹھاتا ہے. اللہ جو روزیاں دے رہا ہے اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے. اللہ جو ہمیں نعمتیں دے رہا ہے, ہماری کھیتیاں لہلہا رہی ہیں, بندہ دیکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ مولا تیرا احسان ہے, ہماری کھیتیاں لہلہا رہی ہیں, ہمارے گھر میں بچے کی پیدائش ہو رہی ہے. باپ نے بچے کو دیکھا خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہماری گود کو آباد کر دیا, تو نے ہمارا وارث بنا دیا ہے, تو نے ہمارے گھر میں وہ پودا لگا دیا ہے جس سے ہماری نسلیں چلیں گی. ماں بھی خوش ہو رہی ہے, باپ بھی خوش ہو رہا ہے, اولاد کو دیکھ کر کے یہ خوشی ہو رہی ہے, اللہ کی نعمتوں کو پا کر کے یہ خوشی ہو رہی ہے. لیکن پروردگار فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, میرے بندے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا, تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي, میری دی ہوئی نعمتوں کی شکریہ ادا کر, نافرمانی نہ کر. وَلَا تَكْفُرُونَ, نافرمانی نہ کر. دوسری جگہ فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ وَلَأَزِيدَنَّكُمْ, میرے بندے اگر تو میری نعمتوں کی شکریہ ادا کرے گا ہم تیری نعمتیں اور بڑھا دیں گے, ہم تیری نعمتیں اور بڑھا دیں گے, ہم تیری نعمتوں کو بڑھاتے رہیں گے. اللہ رب العزت نے یہ زندگی دی ہے, یہ ہمیں بندگی دی ہے, یہ سجدے کی طلب ہے, یہ نمازوں کی چاہت ہے, یہ اولاد کی محبت ہے, یہ ماں کی ممتا ہے, یہ باپ کا پیغام ہے, یہ ہماری زندگی ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. تو جب یہ نعمتیں ہمیں مل جائیں تو ہمیں بوخلانا نہیں چاہیے بلکہ ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہماری کھیتیاں سلامت ہیں, یہ رب کا کرم ہے. ہمارے بچے سلامت ہیں, یہ رب کا کرم ہے. ہم پر کوئی بیماریاں نہیں آ رہی ہیں, یہ رب کا احسان ہے. ہمارے گاؤں میں کوئی بلائیں نہیں آ رہی ہیں, یہ رب کا احسان ہے. تو جب اللہ رب العزت نے یہ ہمیں زندگی دی ہے, وہ خود اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بڑی برکت ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں بادشاہی ہے, جس کے دست قدرت میں بادشاہی ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. پروردگار فرماتا ہے ہم نے زندگی اور موت کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں کون بہتر عمل کرتا ہے. اگر ہمارے اعمال اچھے ہوتے رہے, ہمارے اعمال اچھے ہوتے رہے تو بندہ ولی بن جاتا ہے. بندہ جب بولتا ہے تو حال یہ ہوتا ہے زبان بندے کی ہوتی ہے
ہے کلام اللہ کا ہوتا ہے. جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو حدیث قدسی اس کی تشریح ہے, حدیث قدسی اس کی تفسیر ہے. اللہ کے ولی کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ ولی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا ہے. جب وہ بولتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. زبان بندے کی ہوتی ہے, بولنا خدا کا ہوتا ہے. قدم بندے کے ہوتے ہیں, چلنا خدا کا ہوتا ہے. ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں, کرنا خدا کا ہوتا ہے. کان بندے کے ہوتے ہیں, سننا خدا کا ہوتا ہے. آنکھ بندے کے ہوتے ہیں, دیکھنا خدا کا ہوتا ہے. اب وہ جہاں جہاں دیکھتا ہے ہر جگہ اسے رب کے جلوے نظر آ رہے ہیں, ہر جگہ اسے رب کے جلوے نظر آ رہے ہیں. حال یہ ہوتا ہے کہ بندہ زمانے کی منزلوں کو کراس کر کے ساری منزلیں طے کر لیتا ہے, چاہے وہ شریعت کی منزل ہو, چاہے وہ طریقت کی منزل ہو, چاہے وہ حقیقت کی منزل ہو, چاہے وہ معرفت کی منزل ہو. ساری منزلوں کو وہ طے کرتا چلا جا رہا ہے, طے کرتا چلا جا رہا ہے, رب کے جلووں میں پھینکتا چلا جا رہا ہے. یہ کسبی ولی ہوتے ہیں جو محنتوں کے ذریعے سے بنتے ہیں. لیکن ہمارے پیر پیرا میر میرا شاہ جیلان سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ ارضہ عنہ, انہیں کسبی ولایت نہیں ہے بلکہ وہ پیدائشی ولی زمانے میں بن کر کے آ رہے ہیں. آپ کے والد بھی ولی ہیں, آپ کے والدہ بھی ولیہ ہیں, آپ کی پھوپھی بھی ولیہ ہیں, آپ کے نانا بھی ولی ہیں. ان سارے ولیوں کے گھرانے میں, ان سارے ولیوں کے گھرانے میں, ان سارے ولیوں کے بغیچے میں جس پھول کا نکھار ہوتا ہے, جس پھول کا نکھار ہوتا ہے, زمانہ اسے غوث آدم کہا کرتا ہے, زمانہ اسے غوث آدم کہا کرتا ہے. یہی تو وجہ ہے بریلی سے آواز آ رہی ہے کہ نبوی خور علوی کو بطولی خندق حسنی لال حسینی ہے چمکنا تیرا. نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. سرکار غوث آدم زمانے میں آ رہے ہیں. حال یہ ہو رہا ہے ہر طرف روشنی پھیل رہی ہے. سرکار بڑے پیر رضی اللہ تعالیٰ ارضہ عنہ کی کل ملا کر کے کبھی زندگی وفا کرے گی, اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی. آپ کے دعاؤں کے صدقے میں پوری مکمل آپ کی تاریخ پیدائش سے لے کر کے 91 سالہ زندگی سرکار بڑے پیر کی ذہن کے میموری میں موجود ہے. کبھی زندگی نے وفا کیا, آپ کے سامنے تفصیل سے یہ باتیں رکھی جائیں گی. ابھی ہمارے حافظ صاحب قبلہ ایک شعر پڑھ رہے تھے کہ سرکار بڑے پیر پیدا ہوتے ہیں تو 18 پارے کے حافظ قرآن بن کر کے پیدا ہوتے ہیں. اب ذرا عظمت قرآن کو دیکھو. ایک ہمارے بچے ہوتے ہیں, پہلے ہمارے گھروں میں, ہمارے اسلاف کے گھروں میں یہ معمول بنا ہوا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو عالم دین بنانے کے لیے, وہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کے لیے پہلے اچھے علماء کی بارگاہ میں لے جاتے تھے, اور لے جانے کے بعد میں رسم بسم اللہ خوانی ادا ہوتی تھی. ہمارے بچے ہیں, ہم نے اپنے بچوں کو جو سکھایا ہے تو وہ صرف یہ ہے, ہم نے اپنے بچوں کو گالی دینا سکھایا ہے, ہم نے اپنے بچوں کو ناچنا سکھایا ہے, ہم نے اپنے بچوں کو چوری کرنا سکھایا ہے, ہم نے اپنے بچوں کو بدماشی سکھائی ہے. لیکن دوستو وجہ کیا ہے؟ معاملہ صرف یہ ہے کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے میں دکھایا ہوتا, وہ زمانے میں مؤسس تھے. مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے, تارک قرآن ہو کر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے سن 8 ہجری میں نبی نے جب مکے کو فتح کیا, کعبے کے دروازے کے کنڈے کو پکڑا, اور کعبے کے دروازے کے کنڈے کو پکڑ کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام نشانیاں بیان فرمائی. اس میں سے چند الفاظ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا آج دیکھیں کتنا پھٹ بیٹھ رہا ہے, اور ہم پر آپ پر کتنا وہ پھٹ بیٹھتا دکھائی دے رہا ہے. ہمارے آقا فرماتے ہیں اذا اتخذ الفا ودولا والامانۃ مغنما والتقاۃ مغرما وتعلموا لغير الدين واطاع الرجل امراته واقى امه وادنى صديقه أباه ودهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان دعيم القوم عرض لهم وأكرم الرجل مكافة شره ودهرت القيناز والمعدف وشربت الخمور ولان آخر هذه الأمة أولها فارتكبوا عند ذلك ريحا حمراء زلزلة وخسفا ومسكا وآيات تتبع كندام قطع فسلكه فتتابعوا. اب ترجمہ سنو ایمان تازہ ہو جائے. آج دیکھو
कितना फिट बैठ रहा है। हमारे आका फरमाते हैं इधर तकातल फैव दौलन वल अमानतो मगरमन वल तकातो मगरमन, जब लोग माले अमानत को, जब लोग माले अमानत को माले गनीमत शुमार करने लगे, ज़कात देना बोझ महसूस किया जाए, ज़कात देना बोझ महसूस किया जाए, वो तो अल्लिमुल गैर दीने, और जब लोग तालीम सिर्फ दुनियावी हासिल करने लगे, वह अतार रजलो इमरातहु, जब शौहर बीबी का गुलाम हो जाए, वह अक्का उम्महु, और माँ का नाफरमान हो जाए, वह अदना सदीकहु, ऐरे गैरे को करीब बुलाता रहे, वह अक्सा अबा हो और अपने बाप को अपने से दूर कर दे, वह तहरतिल अस्वाद फिल मसाजिदे, जब मस्जिदें पंचायत घर बना दी जाए, वह अकरिम रजलो मकाफता शर्रही, और जब बड़े आदमी की ताज़ीम उससे डर करके की जाए, वह सादल कबीलता फासिकहुम, और कबीले का सरदार, कौम का आगेवान, बड़े बड़े गुनहगारों को बना दिया जाए, जिन्हें बिस्मिल्लाह पढ़ना ना आता हो, जिन्हें कुल हुवल्लाह पढ़ना ना आता हो, उन्हें कौम की चौकीदारी संभाल दी जाए, उन्हें कौम का चौधरी बना दिया जाए। ये नबी का फरमान 1400 साल पहले था। अब मेरे आका फरमाते हैं वह दहरतिल कैनात वल मादिफो, जब गाने वालियां और बजाने वालियां पैदा हो जाए, क्या मतलब, जब हमारे बच्चे और बच्चियां नाचना शुरू कर दें, वह शुरीबतिल खुमूरो, वह जब लोग शराब पीने लगे, वलाना आखिरो हादिहिल उम्मती अव्वलहा फर्तकेबू, और जब उस जमाने के अपने लोग, उस जमाने के लोग अपने अगलों को बुरा भला कहने लगे, तब मेरे आका फरमाते हैं तब तुम पर बलाओं का नुज़ूल शुरू हो जाएगा, तुम पर बलाओं का नुज़ूल शुरू हो जाएगा। और वो कैसी बलाएं होंगी, मेरे आका फरमाते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वह रीहन हमराओ, बड़ी बड़ी सुर्ख सुर्ख आंधियां आएंगी, वह दलदलतन, और दलदले आएंगे, वह खसफन, जमीन में धंसाया जाएगा, वह मस्खन, शक्लें बिगाड़ी जाएंगी, वह कदफन, आसमान से पत्थरों की बारिश होगी, वह आयातिन तत्को का निदामिन कोतया फसिल को फताता बेओ, और ऐसे ही बलाओं का नुज़ूल शुरू हो जाएगा, जैसे हाथ में तस्बीह हो, धागा टूट जाए, दाने बिखरने शुरू हो जाए, ऐसे बलाओं का नुज़ूल शुरू हो जाएगा। आज हमने अपने बच्चों को कहाँ डाला है, आज हमने अपने बच्चों को जिस तरह से दीनी तालीम से दूर किया है, वो नतीजा हमारे सामने है। अल्लाह सबको रोज़ी दे रहा है, अल्लाह सबको रिस्क दे रहा है, और अपने महबूब के सदक़े में दे रहा है। हदीस अमीर माविया है, वो रवायत करते हैं, नबी कौनाइन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु यूती, मेरा परवरदिगार मुझे देता है, मैं अपने गुलामों में बांटता रहता हूँ, मैं अपने गुलामों में खिलाता रहता हूँ। अब बरेली से आवाज आ रही है, इमाम अहले सुन्नत सरखैले इश्क व मोहब्बत आला हज़रत सरकार फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अर्दहो अन्ना फरमाते हैं वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है सर्रा तेरा, आसमां खान ज़मीं खान ज़माना मेहमान साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। ये नबी की शान है, ये मेरे आका की असमतें हैं, ये नबी की बरकतें हैं। नबी ये कौनाइन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके में हमें रोज़ी मिल रही है, हमें जिंदगी मिल रही है। हमने अपने बच्चों को कहाँ डाला है, हमने अपने बच्चों को दीनी तालीम से दूर किया है, हम खुद अंधेरे में हैं, हमने अपने बच्चों को अंधेरे में रखा है। लेकिन आओ देखो, ये सरकार बड़े पीर की जिंदगी है। जब आपकी उम्र शरीफ 4 साल 4 महीने की होती है, आपके वालिदे माजिद लेकर के गांव के मौलवी साहब की बारगाह में जाते हैं। तारीख में उनका नाम नहीं मिल रहा है, जिन मौलवी साहब की बारगाह में आपके वालिदे माजिद लेकर के गए थे पढ़वाने के लिए, जब उनकी बारगाह में जाते हैं तो हाल ये होता है कि सामने आपके वालिदे माजिद बैठ जाते हैं, मौलवी साहब के सामने सरकार बड़े पीरा गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अर्दाहु अन्ना को बिठाया जाता है, और बिठाने के बाद में हाल ये होता है चंद दुआया कलमात पढ़ाए जाते हैं। चंद दुआया कलमात के बाद में अब बिस्मिल्लाह खानी हो रही है। बिस्मिल्लाह खानी होने के साथ साथ हाल ये होता है कि गौसे आज़म ने अलहम्दु शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया, सूरह फातिहा की तिलावत मुकम्मल हो जाती है। ये तो हमारी बदनसीबी है, ये तो हमारी बर्बादी है कि हमने कुरान को खिलौना
معاذ اللہ سمجھ لیا ہے، ہم نے تو یہ سمجھ لیا ہے کہ جب ہمارے گھر میں کوئی مرنے لگے تو حضرت کو بلا کر کے سورہ یاسین پڑھوا دیا جائے، اور ہمارے گھر میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو بلا کر کے تھوڑی دیر کے لیے فاتحہ خوانی کروا دی جائے۔ لیکن قرآن اس کے لیے نازل نہیں ہوا تھا۔ قرآن کا حکم تو یہ ہے لا تبدیل لکلمات اللہ لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں کوئی بدلاؤ نہیں، اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں، بلکہ علامہ اقبال فرماتے ہیں ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ قرآن تو وہ تھا جو ہمیں مکمل ایک زندگی دے رہا ہے، ہمیں کھانے پینے کے طریقے دے رہا ہے۔ آپ قرآن پڑھتے چلے جائیے، آپ کو کسی سے مسئلہ معلوم کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اگر آپ کے پاس علم ہو تو قرآن سارے مسائل ہمیں دے رہا ہے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ ہمیں قرآن بتا رہا ہے، لباس پہننے کا طریقہ ہمیں قرآن دے رہا ہے، لباس کا بیان ہے وہ بھی قرآن میں آیا ہے، چاند نکلنے کا بیان ہے وہ بھی قرآن میں آیا ہے، روزے کا بیان ہے وہ بھی قرآن میں آیا ہے، نکاح کا بیان ہے وہ بھی قرآن میں آیا ہے، طلاق کا بیان ہے وہ بھی قرآن میں آیا ہے، زمین کا معاملہ ہے وہ بھی قرآن میں آیا ہے، آسمان کا بیان وہ بھی قرآن میں آیا ہے، سورج کا بیان ہے، چاند ستارے کا بیان ہے، جنت و دوزخ کا بیان ہے، زمینی حقیقت کا بیان ہے، ہماری میراث کا بیان ہے، ہمارے لین دین کا بیان ہے، گواہوں کا بیان ہے۔ آپ قرآن پڑھتے چلے جائیے، شادی کا مسئلہ ہو چاہے نکاح کا مسئلہ ہو، ساری باتیں آپ کو قرآن میں ملتی رہیں گی، یہاں تک کہ قبر کھودنے کا بھد طریقہ ہمیں اللہ اپنے پاک کلام کے ذریعے سے بتا رہا ہے، ہمیں کس طرح سے مردوں کو دفن کرنا چاہیے وہ قرآن گواہی دے رہا ہے، ہم بچوں کی پرورش کس طرح سے کریں وہ قرآن بتا رہا ہے، اور خود پروردگار فرما رہا ہے۔ ان ساری چیزوں کو دینے کے بعد میں وہ احکم الحاکمین ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ اپنے بندوں سے فرماتا ہے یا ایھا الذین یا ایھا الذین یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہیں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہیں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل طور سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، کہیں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کہیں فرما رہا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہیں فرما رہا ہے زمین کی حقیقت کو، بندے کی حقیقت کو، پہاڑوں کی حقیقت کو، ہماری نیکیوں کی حقیقت کو پروردگار فرما رہا ہے القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، کہیں فرما رہا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہیں فرما رہا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہیں فرما رہا ہے اپنے محبوب کی خوبیاں، اپنے محبوب کی تعریف فرما رہا ہے والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی والضحی واللیل، جب مکے والوں نے کہا تھا کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے، احمد اللہ رب العالمین، جب مکے والوں نے یہ کہا تو میرے آقا کے دل نبوت پر باتقاضائے بشریت یہ بات گرا گزرتی ہے، حال یہ ہوتا ہے رب فرماتا ہے، رب جواب دیتا ما ودعک ربک وما قلی، میرے محبوب آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، لیکن نہیں یہ بات میرے آقا کی ہے، بات سید الانبیاء کی ہے، پہلے رب تعریف فرما رہا ہے میرے محبوب والضحی، میرے محبوب واللیل اذا سجی، میرے محبوب قسم ہے چمکتے ہوئے سورج کی، قسم ہے جب رات چھا جائے، قسم ہے جب دن چڑھے، مفسرین فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے والضحی، میرے محبوب قسم ہے آپ کے چمکتے ہوئے چہرے کی، اپنی کالی زلفوں کو اپنے چہرے
بکھیر کر کے دیکھو، اتنا حسین محبوب میں نے کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اتنا حسین محبوب میں نے کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ اب بریلی سے آواز آ رہی ہے، وصف رخون کا کیا کرتے ہیں، شرحواز شمس الدحا کرتے ہیں، جن کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں ان کو محمود کہا کرتے ہیں۔ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ اگر ہم قرآن پڑھے ہوتے تو حال یہ ہوتا، ہمارے دل میں نبی کی محبت ہوتی، نبی کا پیار ہوتا، نبی سے لگاؤ ہوتا، لیکن ہم نے قرآن کو سجا کر کے طاق میں رکھ دیا۔ یہ بات ہم تو نہیں جانتے ہیں، لیکن تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن کی اہمیت کو غیروں نے کس طرح سے جانا ہے، لوگوں نے کس طرح سے اپنایا ہے۔ جب ہمارے ملک ہندوستان میں جب انگریزوں کی حکومت تھی اور جب ان کے ظلم و بربریت کا دور چل رہا تھا، ایسے عالم میں حال یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت آج بھی بسی ہوئی ہے۔ اگر ان کے دلوں سے اس قوم کو اگر مارا جائے گا تو زمانے میں بدنامی ہوگی، زمانے میں رسوائی ہوگی۔ اس قوم کو زندہ بھی رکھا جائے اور اسے ایسے ہی مار دیا جائے تو بڑے ہی غور و خوض کرنے کے بعد میں ان کے بڑے بڑے مشیروں نے یہ مسئلہ نکال کے دیا کہ مسلمانوں کو مارنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے دل سے عشق رسول نکال دو، ان کے دل سے غوث و خواجہ کی محبت نکال دو، ان کے دل سے ولیوں کا پیار نکال دو، ان کے دل سے اہل بیت کی محبت کو نکال دو، ان کے دل سے مولا علی کی محبت نکال دو۔ یہ محبت نکلے گی کیسے؟ یہ محبت نکلے گی کیسے؟ کہا نہیں، اگر ان کے نماز پہ پابندی لگاؤ گے تو یہ گھروں میں نماز پڑھیں گے۔ تو کہا کس طرح سے حملہ کیا جائے؟ کہا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے گھروں سے قرآن پاک کو اٹھوا لیا جائے۔ نہ قرآن رہے گا جب تک کہ قرآن پڑھتے رہیں گے، ان کے دل میں نبی کی محبت رہے گی، ان کے دل میں صحابہ کی محبت رہے گی، ان کے دل میں علی کی محبت رہے گی، ان کے دل میں اہل بیت کی محبت رہے گی، ان کے دل میں غوث و خواجہ کی محبت رہے گی، ان کے دل میں علماء کی محبت رہے گی۔ تو کہا کیا کیا جائے؟ کہا جتنے بھی نسخے قرآن پاک کے ہند کی زمین پر ہیں سارے نسخوں کو منگا لیا جائے، ہم یہاں دریا میں ڈال دیں گے، نہ ہندوستان میں قرآن رہے گا، نہ تلاوت کرنے والوں کی زبان رہے گی۔ حال یہ ہوتا ہے اپنی زبان میں کہہ لو، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ حال یہ ہوتا ہے اب وہاں سے ان لوگوں نے اپنے ایک منجھے ہوئے پادری کو تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد میں اسے تمام رقم دے کر کے ہندوستان بھیجتے ہیں۔ وہ دریائی سفر کرتا ہوا ہندوستان کی زمین کی طرف رخ کرتا ہے، ممبئی کی بندرگاہ پہ اترتا ہے۔ اس زمانے میں جب ممبئی کا شہر آباد نہیں تھا، ایک بندرگاہ کی شکل میں تھا۔ یہ وہاں کا پادری آتا ہے، فوراً آنے کے بعد میں ممبئی کی بندرگاہ پہ اترتا ہے۔ اترنے کے بعد حال یہ ہوتا ہے، سنو گاؤں کے مسلمانوں، اپنے ایمان کو دادا کرو۔ آج ہم غوث آدم کے محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے آقا غوث آدم کتنی شانوں کے مالک ہیں۔ بہت لوگ بڑبڑاتے رہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، بزرگوں کے یہاں جانے سے کیا ملتا ہے، ان کے دامن سے وابستہ ہونے سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ یہ تو ان کی بکواس ہے، بلکہ ہمارا تو کہنا یہ ہے کہ ہم غوث آدم سے جب نسبت رکھتے ہیں، ہمارے امام نے ہمیں طریقہ بتا دیا ہے کہ میری قسمت کی قسم کھائیں، سگانے بغداد ہند میں رہ کے بھی دیتا رہے پہرا تیرا۔ اور حال یہ ہے یہ چند لوگ ہوتے ہیں جو بڑبڑاتے رہتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، نہیں ماننا چاہیے۔ امام اہل سنت سرخیل عشق و محبت اعلیٰ حضرت سرکار فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ ارضہ عنہ فرماتے ہیں، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے۔ جب پڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ہم سرکار بڑے پیر کے محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی شان کو سنو، ان کی عظمتوں کو دیکھو۔ اب وہ یہودیوں کا پادری، وہ عیسائیوں کا پادری ہندوستان کی زمین پر آتا ہے۔ آنے کے بعد میں اس کے پاس
इतनी रकम थी कि उसने मदरसों का दौरा शुरू किया, मस्जिदों में जाना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया। धीरे धीरे बहाने से वो लोगों से कुरान खरीदता रहा, लोगों से कुरान लेता रहा, गांव में जाता, अच्छी रकम दे करके लोगों से नुस्खे ले लेकर के आता, जमा करने लगा। ऐसे करके हजार नुस्खे उसने खरीद लिए और खरीदने के बाद में अपने रूम में वो जमा करता रहा, दूर दूर इलाके का दौरा करता रहा, तब तक के एक सच्चे आलिम दीन अल्लामा रियाद हाशमी साहब जैसा कोई उन्हें सच्चा आलिम मिल गया। उन्होंने पूछा, अबे पादरी तू ये बता, तेरे कुरान पाक के खरीदने का मतलब क्या है? आखिर तू इतना कुरान पाक क्यों खरीद रहा है? आखिर इतना कलामुल्लाह खरीद क्यों रहा है? आखिर क्या करेगा? न तेरा कोई मदरसा है, न तेरी कोई मस्जिद है, न तेरी कोई खानकाह है, आखिर इसे लेकर के कहा जाएगा? तो सच्चे आलिम दीन के सामने वह पादरी हकलाने लगा और सच्चाई जबान पे आ जाती है। उसने कहा, हमारी मलका ने यह हमें हुक्म दिया है कि जितने भी नुस्खे मिले वो हिंदुस्तान से लेकर के चले आओ, हम यहाँ बरतानिया के समंदर में डाल देंगे। ना कुरान पाक की तिलावत होगी हिंदुस्तान की जमीन पर, ना उनके दिलों में, ना मुसलमानों के दिलों में नबी की मोहब्बत जागेगी। तो सच्चे आलिम दीन ने तड़प करके कहा, अबे पादरी, तब तो तेरी मलका बहुत धोखा खा रही है, तू बड़ी नादानी कर रहा है, ये तेरी मलका की बहुत भूल है, ये तेरी भी बहुत भूल है। तू ये समझता है कि कुरान पाक हम औराक पे लिखा करते हैं, हम कुरान पाक कागज पे लिखा करते हैं, ये तो आसानी के लिए हम कागज पे लिखा करते हैं, औराक पे छापा करते हैं। तू एक नहीं, हजारों नहीं, ऐसे लाखों नुस्खे ले जा, दरिया में डाल दे, अल्लाह करम फरमाएगा। हमारे घरों में ऐसे बच्चे होंगे जो हाफ़िज़ कुरान पढ़ करके पैदा होंगे, जो हाफ़िज़ कुरान पढ़ करके पैदा होंगे। उसी की जिंदा मिसाल है सरकार बड़े पीरा मीरा शाह जीला सैयदना शाइख अब्दुल कादिर जीलानी। अब मौलवी साहब की बारगाह में बैठे हुए हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं। सूरह फातिहा खत्म होती है, सूरह फातिहा खत्म होने के बाद में उस्ताद ने समझा, शायद माँ ने सिखा दिया हो, जैसे आज हम लोगों का मामला है। हमने अपने बच्चों को जो सिखाया है वो खूब अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन गौसे आदम की माँ वलिया कामिला है, वो अपने बेटे सरकार बड़े पीर को क्या सिखाती हैं, उन्होंने समझा शायद माँ ने सिखा दिया हो, इसीलिए आपने अलहम्दुलिल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। सूरह फातिहा मुकम्मल हो जाती है। अब उसके बाद सूरह बकर की तिलावत होती है। पहला पारा खत्म हो रहा है, दूसरा पारा खत्म हो रहा है, तीसरा पारा खत्म हो रहा है, चौथा पारा खत्म हो रहा है। अब उस्ताद की हैरत बढ़ती जा रही है, हैरत बढ़ती जा रही है। या अल्लाह मामला क्या है? ये 4 साल का बच्चा है, एक पारा पढ़ रहा है, दूसरे पारे पढ़ रहे हैं, तीसरे पारे पढ़ रहे हैं। न उस्ताद की हैरत की इंतहा है, न वालिद की हैरत की इंतहा है। वालिद भी उस्ताद को देख रहे हैं, उस्ताद आपके वालिद को देख रहे हैं। सरकार बड़े पीरा मीरा शाह जीला सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी पढ़ते जा रहे हैं। अब आला हजरत सरकार का शेर यहीं पर ज़हन में रखो कि वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सरकार बड़े पीर पढ़ते जा रहे हैं। चौथा पारा खत्म हो रहा है, पांचवा पारा खत्म हो रहा है, छठा पारा खत्म हो रहा है, यहाँ तक कि आपने 10 पारे मुकम्मल कर लिए। 11 पारे पूरे हो जाते हैं, 12 पारे पूरे हो जाते हैं, 15 पूरे हो जाते हैं, 16 पूरे हो जाते हैं, 18 पारे पढ़ करके सरकार बड़े पीर खामोश हो जाते हैं। जब 18 पारे पढ़ करके सरकार बड़े पीर खामोश हो जाते हैं तो आपके उस्ताद ने कहा, बेटे आगे पढ़ो, अब क्यों नहीं पढ़ रहे हो? बेटे आगे पढ़ो, अब क्यों नहीं पढ़ रहे हो? आखिर तुमने ये सीखा कहाँ से है? आखिर तुमने ये सीखा कहाँ से है? तो हाल ये होता है, सरकार गौसे आदम फरमाते हैं कि मैंने किसी और के पास नहीं सीखा है। कहा मामला क्या है? ये तुम्हें 18 पारे कैसे याद हो गए? अब बड़े पीर रज़ी अल्लाह ताला अर्दा हो अन्ना ने अपने उस्ताद की बारगाह में सानूए अदब को तय करते हुए जवाब देते हैं, फरमाते हैं उस्ताद मोहतरम मामला यह है कि हमारी माँ कुरान पाक की हाफिजा है, हमारी माँ कुरान पाक की हाफिजा है और हमारी माँ रोजाना नमाज तहज्जुद पढ़ने के बाद में कलामुल्लाह की तिलावत किया करती थी, कलामुल्लाह की तिलावत किया करती थी और मैं अपनी माँ के शिकम में रह करके उसे याद करता रहता था, उसे याद करता रहता था। हाल
یہ ہوتا ہے غوث آدم پیدا ہو رہے ہیں 18 پارے کے حافظ قرآن بن کر کے زمانے میں آ رہے ہیں 18 پارے کے حافظ قرآن بن کر کے زمانے میں آ رہے ہیں سرکار بڑے پیر پیدائشی ولی ہیں حسنی حسینی سید ہیں آل رسول ہیں اولاد علی ہیں امام حسین کی اولاد ہیں امام حسن کی اولاد ہیں نجیب الطرفین سید ہیں اسی لیے ہمارے امام اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا مدرے چشتو بخارا وہ عراق و اجمیر کون سی کشت پہ برسا نہیں چھالا تیرا آج یہ معاملہ ہوتا ہے ہم سرکار بڑے پیر سے فائد لے رہے ہیں زمانہ یہ منع کر دیتا ہے کہ نہیں بزرگوں کے یہاں نہیں جانا چاہیے اور آج بھی ایسے ایسے پیر ہوتے ہیں ماد اللہ رب العالمین آج بھی ایسے پیر ہوتے ہیں کہ جن کے جن کی نہ نمازوں کا پتہ ہے نہ روزے کا پتہ ہے نہ ارکان کا پتہ ہے اگر سچے پیر دیکھنا ہے تو آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے علاقے میں اپنے دیار میں سیدی سرکار آل رسول اولاد غوث آدم سرکار سید عبد الرسول بابو رحمت اللہ علیہ کی زندگی دیکھو ان کی کوئی نماز قضا ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے ان کا کوئی روزہ چھوٹ رہا ہے نہیں چھوٹ رہا ہے مہمان نوازی نہیں چھوٹ رہی ہے پابندی نہیں چھوٹ رہی ہے جو پیر آتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے یہ مولوی لوگ شریعت والے ہیں یہ حافظ صاحب یہ شریعت والے ہیں حافظ نوشاد صاحب یہ شریعت والے ہیں ہم لوگ طریقت والے ہیں ہم لوگ معرفت والے ہیں ہم لوگ حقیقت والے ہیں جن کے اپنے گھر کا پتہ نہیں معلوم ہوتا ہے وہ طریقت کی باتیں کرتے ہیں نمازوں سے جی چوراتے ہیں نمازوں سے دور بھاگتے ہیں وہ پیر نہیں ہوتے ہیں بلکہ ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ خود تو ڈوبے ہیں صنم یار کو لے ڈوبیں گے نہ ان کا ٹھکانہ ہے نہ مرید کا ٹھکانہ ہے ہمیں نمازوں سے آزادی چاہیے ہمیں ایسے ہی جاہل پیر ملتے چلے گئے جو نماز پڑھتے ہیں اور جو نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں تو مرید بھی چاہتے ہیں ہم نے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے اور ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد میں اب حال یہ ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہماری بخشش ہو گئی ہے نہیں دوستو ہمیں کسی ایرے گہرے پیر کے ہاتھ میں نہیں دینا ہے اگر آپ کو دینا ہی ہے تو اس وقت جو جانشین ہیں پہلی ملاقات میں ہم نے جان لیا تھا کہ سچے پیر کا چہرہ دیکھنا ہے تو سید علی حیدر بابو کا چہرہ دیکھو سچے پیر کی صورت دیکھنی ہے اللہ نے وہ ساری شرطیں ان کے اندر رکھ دی ہیں جو ایک ولی کی شرط ہوتی ہے جو ایک ولی کی شرطیں ہوتی ہیں وہ ساری شرطیں ان کے اندر پائی جا رہی ہیں نماز کی پابندی بھی کر رہے ہیں روزے کی پابندی بھی کر رہے ہیں اسلامی لباس بھی پہن رہے ہیں شرعی اصول و عطاقتہ ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جب بندے کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے ایک پیر وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں صرف کھانے سے مطلب ہوتا ہے عورتوں سے پیر دبوائیں گے عورتوں سے سر میں تیل ڈلوائیں گے گھر میں پڑے رہیں گے کھانے کا وقت آئے گا تو ہوش آ جائے گا نماز کا وقت آئے گا تو کہیں گے ہم معرفت والے ہیں ہم طریقت والے ہیں ہم حقیقت والے ہیں یہ پیر نہیں ہوتے ہیں بلکہ یہ شیطان نما لباس میں ہوتے ہیں یہ خود دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں کہ جب کھانے کا وقت آ جائے تو انہیں ہوش آ جاتا ہے نماز کا وقت آ جائے تو یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں قوالی ہونے لگے تو یہ جھومنے لگتے ہیں ان پر وجد طاری ہو جاتا ہے ان پر کیفیت طاری ہو جاتی ہے نماز کا وقت آ جائے تو یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں یہ دین میں رکھنا پیدا کرنے والے ہوتے ہیں شریعت ہی اصل جڑ ہے شریعت کے بغیر طریقت کی منزل کوئی نہیں پا سکتا ہے حقیقت کی منزل کو کوئی نہیں پا سکتا ہے معرفت کی منزل کو کوئی نہیں پا سکتا ہے شریعت کے منزل کے بغیر ساری منزلیں ادھوری رہیں گی اگر طریقت کی منزل کو پانا ہے حقیقت کی منزل کو پانا ہے معرفت کی منزل کو پانا ہے تو سب سے پہلے تمہیں نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی اور حال یہ ہوگا کہ ہمیں چاہیے کہ سچی محبت ہم سرکار بڑے پیر غوث آدم سے رکھیں سرکار غوث آدم سے رکھیں اس لیے کہ آج سارے پیر ہوتے ہیں سب جب مرید بناتے ہیں تو ان کے بھی یہی جملے ہوتے ہیں مرید سے کہلواتے ہیں کہو میں نماز پڑھوں گا ہاں نماز پڑھوں گا روزہ رکھوں گا ہاں روزہ رکھوں گا ہم شراب کے قریب نہیں جائیں گے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے ہم گناہ کے قریب نہیں جائیں گے اور پھر آخر میں یہی ہوتا ہے کہو ہم نے اپنا ہاتھ غوث آدم کے ہاتھ میں دیا ہم نے اپنا ہاتھ غوث آدم کے ہاتھ میں دیا سچے پیر ہوتے ہیں جو
बारगाह गौसियत तक पहुंचाते हैं। अब आला हजरत सरकार का शेर ज़हन में रखो, मिज़रे चिश्तो बोर बुखारा, मिज़रे चिश्तो बुखारा वो इराक व अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। सरकार मुफ्ती आदम की बारगाह में भी सरकार हुजूर ताजदारे अहले सुन्नत जानशीने गौसे आदम, हम सभी है गौसे आदम, हुजूर मुफ्ती आदम हिंद मुस्तफा रदा खां रज़ी अल्लाह ताला अर्दाहु अन्ना को सरकार का जानशीन कहा जाता है। आपकी बारगाह में एक अखलू शख्स आ गया था। आने के बाद उसने कहा हुजूर हमें मुरीद बना लीजिए, हुजूर हमें मुरीद बना लीजिए। तो कहा ठीक है आ जाइए। एक बात हमेशा याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना कि जब हमने पीर के हाथ में हाथ दे दिया है तो आला हजरत सरकार फरमाते हैं पीर का हाल ये होता है कि जब मुरीद हो जाए तो मुर्दा बदत जिंदा ऐसे ही पीर के सामने रहे, जिस तरह से मुर्दा तख्ते पे लेटा होता है। जो पीर कहे हमें फौरन मान लेना चाहिए, हमें एतराज नहीं करना चाहिए, क्यों और क्या नहीं पूछना चाहिए। ये पीर की जबान के निकले हुए जुमले हैं, वो हमारे लिए जो मंजिलें तय करते हैं, हमें लब्बैक कहना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे नालायक होते हैं जो पीरों को परेशान करते हैं। एक अखलू शख्स आ जाता है सरकार मुफ्ती आदम की बारगाह में, और आने के बाद में उसने कहा हुजूर हमें मुरीद फरमा लीजिए। आपने फरमाया हो जा। जब आपने मुरीद करने के लिए अपने हाथ को बढ़ाया, उसने हाथ में हाथ दिया और देने के बाद में सरकार हुजूर मुफ्ती आदम हिंद रज़ी अल्लाह ताला अर्दाहु अन्ना ने उसे कलमे पढ़ाए, उसे तौबा कराए, इकरार कराया, और इकरार कराने के बाद में आखिर में कहते हैं कि कहे मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उसने कहा झूठ नहीं बोलूंगा। जब इकरार हो जाता है आखिर में फरमाते हैं कहो मैंने अपना हाथ गौसे आदम के हाथ में दिया, अपना हाथ गौसे आदम के हाथ में दिया। तो वो आया था एतराज करने के लिए। उसने कहा आप क्या फरमा रहे हैं, अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कहो झूठ नहीं बोलेंगे, अभी हमने आपके हाथ से अपने हाथ को निकाला भी नहीं है और आप मुझसे झूठ बोलवा रहे हैं। यहाँ गौसे आदम कहाँ है, यहाँ गौसे आदम कहाँ है, यहाँ तो आप मौजूद हैं, आपका चेहरा हमारे सामने मौजूद है, यहाँ बड़े पीर कहाँ हैं। इतना सुनना था सरकार मुफ्ती आदम हिंद को जलाल आता है। आपने फरमाया मेरी निगाहों में निगाहें डाल करके देख। जब उसने सरकार मुफ्ती आदम के निगाहों में निगाहें डाली तो हाल ये होता है कि अब उसकी जबान चलनी शुरू हो जाती है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। वो कहता जा रहा है मैंने अपना हाथ गौसे आदम के हाथ में दिया, अपना हाथ गौसे आदम के हाथ में दिया, अपना हाथ गौसे आदम के हाथ में दिया। जब ये कैफियत जाती रही, तब जब हाथ को हटाया तब लोगों ने पूछा कि आखिर मामला क्या है। पहले तूने एतराज किया और बाद में तेरी जबान चलने लगी। कहो मैंने अपना हाथ गौसे आदम के हाथ में दिया, तेरी जबान नहीं रुक रही थी। तो उसने कहा कि ऐ सच्चे मुरीदों गवाह हो जाओ कि जब मैंने अपने पीर मुफ्ती आदम की निगाहों में निगाहें डालकर देखी तो हमें मुफ्ती आदम के चेहरे में गौसे आदम का जलवा नजर आ रहा था, गौसे आदम की सूरत दिखाई दे रही थी, गौसे आदम के जलवे नजर आ रहे थे। इसीलिए सरकार हुजूर मुफ्ती आदम हिंद रज़ी अल्लाह ताला अर्दाहु अन्ना फरमाते हैं ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आदम। ये सरकार बड़े पीर की शान है। सरकार बड़े पीर ने फरमाया था कदमी हादा अला रगबती कुल्ली वली अल्लाह, ये मेरा कदम तमाम जहान के वलियों की गर्दन पर है। हाल ये होता है सारे औलिया ने अपनी गर्दनें झुका दी थी। जब सरकार को से आदम का बुढ़ापा आ गया था, उस वक्त सरकार गरीब नवाज की जवानी थी। वजह यह है कि 470 हिजरी में सरकार को से आदम की पैदाइश होती है और 535 हिजरी में सरकार गरीब नवाज की पैदाइश होती है। जब सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अर्दाहु अन्ना की आपका विसाल लगभग 596 या 597 हिजरी में होता है और सरकार गौसे आदम का विसाल जब 561 हिजरी में होता है। ये लगभग 40-60 साल का फासला है बीच में। जब सरकार गौसे आदम के वलायत के डंके बज रहे थे, उस वक्त सरकार गरीब नवाज हकीकत और मंजिलत के मार्फे तय कर रहे थे। जब आप खुरासान की पहाड़ी में जब सफर कर रहे थे और बगदाद के मिंबर से ऐलान होता है, आप फरमाते हैं कदमी हादा अला रगबती कुल्ली वली अल्लाह, ये मेरा कदम तमाम जहान के वलियों की गर्दन पर है। सारे औलिया ने अपने अपनी गर्दनें झुका दी, सारे औलिया ने
अपनी अपनी गर्दनें झुका दी। सब ने सरकार बड़े पीर के कदम को रख लिया और रखने के बाद में सरकार गरीब नवाज ने उस जमाने में आपने वो वलियों की आवाज वलियों तक पहुंच जाया करती है, कोई पर्दे हायल नहीं होते हैं। आपने वहां सुन लिया, आपने सर झुकाया और झुकाने के बाद फरमाते हैं बल आईनी व राशि, मेरे आका गौसे आदम आपका कदम हमारे कंधे ही पर नहीं बल्कि हमारी आंखों पर है, हमारे सर पर है। अब मामला ये होता है जब बारी आती है सरकार मुफ्ती आदम हिंद रज़ी अल्लाह ताला अर्दाहु अन्ना की, तो उन्होंने हमारे लिए रास्ता बना दिया है, उन्होंने हमारे लिए बड़ी आसानी पैदा फरमा दी है कि वलियों ने सरकार गौसे आदम के कदम को अपने कंधे पे ले लिया। अब बाकी बचा हमारी आंखें और सर है, तो सरकार गरीब नवाज ने ले लिया। जब सरकार गरीब नवाज ने सरकार बड़े पीर के कदम को अपनी आंखों पे ले लिया, अपने सर पे ले लिया, तो हमें कहाँ लेना चाहिए? अब जवाब आता है बरेली से, ताजदार अहले सुन्नत जानशीने गौसे आदम हुजूर मुफ्ती आदम हिंद मुस्तफ़ा रज़ा खां रज़ी अल्लाह ताला अर्दाहु अन्ना जवाब दे रहे हैं, मेरे आका गौसे आदम ये दिल, ये जिगर, ये आँखें, ये सर है, ये दिल, ये जिगर, ये आँखें, ये सर है, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आदम, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आदम। हम उनकी महफिल में बैठे हुए हैं, ये सरकार बड़े पीर के नाम की महफिलें हैं। ये चंद बातें हम आपके सामने ऐसे उड़ती उड़ती रख रहे हैं ताकि आपका ज़हन कुशादा हो जाए, फिर कभी जिंदगी वफा करेगी और जब मुलाकात हो तो इस पे तफसील से रोशनी डाली जाएगी, तारीख के हकायक आपके सामने रखे जाएंगे, तब हमारा ज़हन खुल जाएगा कि हम किस पीर के मानने वाले हैं, गौसे आदम की औलादों से किस तरह हमें मोहब्बत रखनी चाहिए। आपने बारहा सुना होगा सरकार गौसे आदम ने सबको नवाजा है। आपकी बारगाह में कोई भी आया है तो हाल ये है, चाहे वो बे औलाद हो, चाहे वो अंधा हो, चाहे वो कोढ़ी हो, चाहे वो बीमार हो, हाल ये है जो आपकी बारगाह में आ रहा है वो शिफा पाता जा रहा है, वो भलाई लेकर के जा रहा है। बेनमाजी आ रहा है, वो नमाजी बन करके जा रहा है। शराबी आ रहा है, तौबा करता हुआ जा रहा है। बेरोजादार आ रहा है, वो रोजा रखने वाला बन के जा रहा है। बेवली आ रहा है, वलायत के ताज को लेकर के जा रहा है। सबको नवाजते जा रहे हैं, सबको नवाजते जा रहे हैं। आपकी बारगाह से कोई रोता हुआ नहीं जा रहा है, चाहे जिस तरह से मांगने वाला हो आप उसे नवाज भी रहे हैं, आप उसे दे भी रहे हैं। और जब सामने से किसी को देने की बारी आती है तो हाल ये होता है, इस वाक़े को हाफिज साहब हम लोग पहले बयान करते हुए डरते थे। जो सरकार बड़े पीर ने 12 साल की डूबी हुई बारात को दरिया से निकाला, ये पहले हम लोग बयान नहीं करते थे। हाल ये था कि करामतों के में ऐसी कोई बुनियादी बात जब तक मिल न जावे आवाम के सामने, यह हम लोगों ने अपना एक मामूल बना लिया है कि बात वही कहेंगे जो किताब में होगी, जो किताब में पढ़ करके आएंगे वो बात कही जाएगी। वो भले हमारे ज़हन में आवे या ना आवे, लेकिन उसके कहने का सवाब हमें मिलेगा। अगर झूठी करामत हम बयान करेंगे तो गौसे आदम की बारगाह से हमें दुआ नहीं मिलेगी बल्कि उनकी नाराजगी मिलेगी। और अगर वो नाराज हो जाएंगे तो हमारी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन इस वाक़े को कुरान पाक की तफसीर में मुफस्सिर कुरान हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खां रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब तफसीर नईमी में और तुखरजुल मय्यता मिनल हय्य की तफसीर में लिखते हैं। वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों के जरिए से अपने महबूब के गुलामों को जिंदगी अता फरमाता है, अपने महबूब बंदों के जरिए से अपने महबूब के बंदों के गुलामों को जिंदगी अता फरमाता है। वलियों के दुआ से मैंने पहले ही हदीस कुदसी की तर्जमानी की थी कि जब बंदा अल्लाह का हो जाता है तो चलना कदम कदम बंदे के होते हैं, चलना खुदा का होता है, हाथ बंदे के होते हैं, करना खुदा का होता है, आंख बंदे की होती है, देखना खुदा का होता है, जबान बंदे की होती है, बोलना खुदा का होता है। ये सारी चीजें हो जाती हैं, जिंदगी में बदलाव आ जाता है। सरकार पीरा है, मीरा शाह जीला सैयदना शाह अब्दुल कादिर जीलानी जब आपके वलायत के डंके बज रहे थे, हर चहार जानिब से लोग आपकी बारगाह में फैज़ पाने के लिए आ रहे थे। सरकार बड़े पीर रज़ी अल्लाह ताला अर्ज़ाहु अन्ना अपने मजमे को उठा करके दरियाए दजला किनारे ले जाते हैं। एक दिन आप सैर की गरज से चंद मुरीदों के साथ में दरियाए दजला के करीब से गुजर रहे
تھے, آپ نے بارہا سنا ہوگا, پوری بات سنے تاکہ ذہن میں آ جاوے. سرکار بڑے پیر چلے جا رہے ہیں, ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی رو رہی ہے, زاروں قطار روتی جا رہی ہے, روتی جا رہی ہے, جب تک کہ سرکار بڑے پیر کا گزر ہوتا ہے. سرکار بڑے پیر نے پوچھا, اے ماں تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ چند مریدین بھی ساتھ میں ہے. بوڑھی ماں نے کوئی جواب نہیں دیا, وہ اپنے اولاد کے غم میں روتی جا رہی ہے, روتے جا رہی ہے. تب تک کہ ایک مرید نے بڑھ کر کے آگے کہا کہ ماں سنو سنو, اے بوائے ضعیفہ ماں سنو, یہ پوچھنے والے کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ پیرے پیرا ہیں, یہ میرے میرا ہیں, یہ روشن ضمیر ہیں, یہ دستگیر عبد القادر جیلانی ہیں. ان کی بارگاہ میں کہو تمہاری بات سنی جائے گی, تمہاری فریاد پوری کی جائے گی. جب اس بوڑھی ماں نے سرکار غوث آدم کا نام سنا, اپنے چہرے کو اٹھاتی ہے. اٹھانے کے بعد حال یہ ہوتا ہے کہ اس نے اٹھا کر کے سرکار بڑے پیر کے چہرے کو دیکھا. سرکار غوث آدم آگے بڑھتے ہیں, پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس بوڑھی ماں نے اپنے درد دل کو بیان کر دیا. اس لیے کہ ایک ماں ہی ہوتی ہے جو اولاد کے غم کو محسوس کرتی ہے, ایک ماں ہی ہوتی ہے جو اولاد کے غم کو محسوس کرتی ہے. اور آج ہمارا آپ کا معاملہ ہے, حافظ صاحب نے شعر بھی پڑھ دیا, ہم نے حدیث بھی پڑھ دیا ہے کہ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ, جب شوہر بیوی کا غلام ہو جائے, وَأَكَّ أُمُّهُ, اور ماں کا نافرمان ہو جائے. آج ہمارا آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں تمہیں جوانی مل گئی تو ہمارے قوم کا نوجوان بوخلا جاتا ہے, اپنی بوڑھی ماں کو گالیاں دیتا ہے, ماں کے چہرے پہ تماچے مارتا ہے, اور یہ ہوتا ہے اس کو اپنے جوانی کا نشہ ہوتا ہے. یہ سوچتا ہے کہ یہ ہماری زندگی ہے, ہم بھلے ہمارا گھر بھلا, ہم اپنی مانیں گے, ہم اپنی بیوی کی مانیں گے, ہم ماں کی بات نہیں مانیں گے. داماد مصطفیٰ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس ماں کے سامنے اپنے زبان کی تیزی نہ چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا ہے, جس نے تمہیں بولنا سکھایا ہے. آج تک دنیا میں کوئی ایسا آلہ نہیں بنا ہے کہ بچہ پیدا ہو اور وہ روتا ہے تو اس کے رونے کا سبب وہ مشین بنا دے. بڑی بڑی مشینیں پیدا ہو گئی ہیں, یہ آپریشن کی مشین ہے, یہ آنکھ کی مشین ہے, یہ کان کی مشین, لیکن ابھی تک کوئی مشین ایسی نہیں بنی ہے کہ بچہ پیدا ہو اور وہ بتا دے مشین کی بچہ کیوں رو رہا ہے, اسے کہاں تکلیف ہو رہی ہے, اسے کہاں درد ہو رہا ہے. آج تک کوئی مشین نہیں بنی ہے. ایک ماں کی ممتا ہی ہوتی ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب بچہ روتا ہے تو ماں وہی ہاتھ رکھتی ہے جہاں بچے کو تکلیف ہوا کرتی ہے, جہاں بچے کو تکلیف ہوتی ہے ماں اپنی زندگی کو قربان کر دیتی ہے. سخت ٹھنڈی کا موسم ہوتا ہے, بھیگے بستر پہ ماں لیٹتی ہے, اپنے چھاتی اور کلیجے سے لگا کر کے اپنے لال کو سلاتی ہے, میرے بچے کو ٹھنڈی نہ لگ جائے, میرے بچے کو بخار نہ آ جائے, میرے بچے کو پریشانی نہ ہو جائے. اگر بچے کو بخار آ جاتا ہے تو ماں باپ اس سے پہلے زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں. پوری رات اگر بچہ رو رہا ہے تو ماں رو رو کر کے رات گزارتی ہے. پوری رات ماں اپنے گود میں لیے بیٹھی رہتی ہے. اپنی زندگی ماں اپنی زندگی کو بچے کے اوپر قربان کر رہی ہے. اس کی مسکراہٹ کو ترس جاتی ہے, اس کو دیکھنے کے لیے تڑپتی ہے. یہ میرا بچہ ہے جسے 9 مہینے ماں نے شکم میں رکھا, رکھنے کے بعد ہزارہ تکلیفیں جھیلی اور جنم دیا. قوم کے نوجوانوں ہمیں کیا ہو گیا ہے, آج چند سکے پا گئے, 2 روپے کا ہم پینٹ پہن لیتے ہیں تو ہم بوخلا جاتے ہیں. ہماری طرح کوئی نہیں ہے, ہماری طرح سوچتے ہیں کوئی نہیں ہے. بھول گئے اس وقت کو کہ اگر حال یہ ہوتا تھا کہ اگر ہم جب روتے تھے تو ماں ہی وہ ہوتی تھی جو ہمیں اپنا خون جگر پلاتی تھی. حال یہ ہوتا تھا کہ جب ہم کھا نہیں سکتے تھے اللہ نے ہاضمے کے لیے ماں کے خون جگر کو ہمارے بدن میں اتار دیا. ہماری ہڈیاں مضبوط ہو رہی ہیں. وہ حضرت داماد مصطفیٰ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کا قول ہمیشہ یاد رکھو. وہ فرماتے ہیں کہ اس ماں کے سامنے اپنے ہاتھ کو نہ چلاؤ جس نے تمہیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے. ایک ماہی کی ممتا ہوتی ہے جو بے لاس محبت ہوتی ہے. ایک ماہی کی محبت ہوتی ہے جو بے پناہ اپنے اولاد سے محبت کرتی ہے. حال یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نہ مانیں, یہ آزما کر کے دیکھ لیں. ہماری آپ کی بیویاں ہوتی ہیں, بیویاں کبھی خوش نہیں ہوتی ہیں چاہے جتنا لا کر کے دے دو. حافظ نوشاد صاحب لے آئے, حافظ ریاض صاحب لے آئے. حال یہ ہوتا ہے چاہے جتنا مہنگا سے مہنگا کپڑا دے دو, چاہے جتنا مہنگا سے مہنگا کپڑا دے دو, چاہے دور حاضر میں 15,000 کا سوٹ لے آؤ, چاہے 10,000 کا سوٹ لے آؤ, چاہے 2,000 کا سوٹ لے آؤ, اگر لے کر کے بیوی کو دو تو بیوی اس طرح سے
خوش نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ اس کا اعتراض یہی ہوتا ہے اس میں آپ کی کون سی بڑائی ہے، فلاں بھی تو اپنی بیوی کو اس طرح سے دے رہا ہے، وہ بھی تو اس طرح سے کھلا رہا ہے، آپ کی کمائی میں کہاں اتنی برکت رہ گئی ہے؟ جب سے میں آئی ہوں ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی برکت نہیں ہے، چاہے پوری زندگی وہ نوجوان قربان کر دے لیکن یہ کبھی خوش نہیں ہوتی ہیں، چاہے جتنا قیمتی لباس پہنا دو، چاہے جتنا قیمتی کھانا کھلا دو، لیکن قوم کے نوجوانوں ذرا سوچو، اگر اللہ نے آپ کو بہن دی ہے، اللہ نے آپ کو کسی بہن کا بھائی بنایا ہے، آپ کسی ماں کی اولاد ہیں، اب تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ ہم قیمتی سے قیمتی کپڑا اپنی بیویوں کو لا کے دیں، وہ خوش نہیں ہوتی ہیں، لیکن کبھی بھی ہم اپنی بہن کو ہو چاہے وہ ماں ہو ہم اسے قیمتی کپڑا نہیں دیتے ہیں، اور کوئی نوجوان اتنی جلدی اتنا قیمتی سوٹ نہیں دیتا ہے، لیکن کبھی کوئی تہوار کا موقع آ جائے، چاہے وہ عید کا موقع ہو، چاہے وہ بقرہ عید کا موقع ہو یا کوئی اور خوشی کا موقع ہو، اگر معاملہ یہ ہے اگر بھائی ایک ہلکا سا سوٹ لے کر کے دور حاضر میں 500 روپے کا جوڑا لے لے یا 300 روپے کا جوڑا لے لے، اسے تھیلی میں بند کرا کر کے اور بہن کا گھر لے جاوے اور شام کو لے جاوے، بہن کو دے دے کہ لے میری بہن یہ تیرے لیے عیدی میں لے کر کے آیا ہوں، تیرے لیے عیدی لے کر کے آیا ہوں، تو حال یہ ہوتا ہے کہ اب بہن اس کپڑے کو نہیں دیکھ رہی ہے، بہن اس کپڑے کو نہیں دیکھ رہی ہے، بھائی کے جانے کا انتظار کر رہی ہے، رات کے گزرنے کا انتظار کر رہی ہے، کپڑے کی قیمت نہیں دیکھ رہی ہے۔ آج یہ ہوتا ہے جیسے ہی بھائی چلا آتا ہے، رات گزرتی ہے، پورے محلے میں وہ بہن جا جا کر کے کہتی ہے میرے بھائی نے مجھے عیدی دیا ہے، میرے بھائی نے مجھے ایک توبے میں کپڑا دیا ہے۔ یہاں کپڑے کی قیمت نہیں دیکھی جاتی ہے۔ ایک اولاد اپنی ماں کو جب محبت سے ایک ہلکا سا سوٹ سلا دیتا ہے تو ماں کی ممتا جاگ جاتی ہے، ماں پہنتی بھی نہیں ہے، ماں اسے پہنتی بھی نہیں ہے۔ حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ماں کپڑے کو نہیں دیکھتی ہے، اپنے ہاتھ کو رب کی بارگاہ میں پھیلا دیتی ہے، مولا میرے بچے کے کمائی میں برکتیں عطا فرما دے، مولا میرے بچے کی کمائی میں برکتیں عطا فرما دے، میرے بچے کی بلاؤں کو زندگی سے بلاؤں کو دور کر دے۔ ماں کی دعا میں وہ اثر ہوتا ہے کہ تقدیر بدل جایا کرتی ہے، نصیبیں کھل جایا کرتے ہیں۔ کبھی مانگ کر کے دیکھو، لیکن حال یہ ہے کہ آج ہمارے اندر تھوڑی سی طاقت آ گئی، تھوڑی سی چربی آ گئی، تو حال یہ ہوتا ہے ہم اپنی بوڑھی ماں کو سلام کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں، کہیں لوگ ہمیں تانا نہ دیں، کہیں لوگ ہمیں یہ نہ کہیں بی ہوتی ہے کبھی وہ تمہیں سلام نہیں کرے گی، اچھا کھلا رہے ہو تب تو وہ خوش ہو رہی ہے، ایک دن نہ کھلا کر کے دیکھو پورے خاندان کا جنازہ پڑھ کے رکھ دے گی، پھر پتہ چل جائے گا کہ کتنا فرق ہوتا ہے بیویوں میں اور ماں میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ حال یہ ہوتا ہے، یہ تو بہت عام بات ہے کہ اگر دسترخوان پہ بچے کھا رہے ہوں اور ماں بھی بیٹھ جائے، اگر کھانا کم پڑنے لگے تو سب سے پہلے ماں ہی اپنے ہاتھ کو کھینچ لے گی اور کہہ دے گی کہ میرا پیٹ تو بھرا ہوا ہے، میرا پیٹ تو بھرا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی محبت کو اپنی اولادوں پہ قربان کر رہی ہے، ٹھنڈی کو نہیں دیکھتی ہے، گرمی کو نہیں دیکھتی ہے، بارش ہو رہی ہے، مکان ٹپک رہا ہے، بچے کے اوپر سائبان بن جاتی ہے ماں، ٹھنڈی ہوتی ہے، بچے کو ٹھنڈی نہ لگے، پوری رات بستر پہ بچہ پیشاب کر رہا ہے لیکن گیلے بستر پہ ماں سو رہی ہے، اپنے چھاتی اور کلیجے سے اپنے خون جگر کو چپکائے ہوئے ہے، میرے لال کو سردی نہ لگے، میرے لال کو بخار نہ آ جائے، پوری رات جاگ کر کے وہ قربان کر رہی ہے۔ اور حال یہ ہوتا ہے بے لوث محبت ہوتی ہے، بے لوث محبت کے بعد میں ہماری ماں ہم سے کچھ نہیں مانگتی ہے، وہ ہماری خوشی میں خوش رہتی ہے، اولاد گالیاں بھی دیتا ہے، ماں کو گھر سے بھی نکالتا ہے، اولاد چہرے پہ یہ تماچے بھی مارتے ہیں، وہ نالائق سے ہوتے ہیں، لیکن حال یہ ہوتا ہے ماں کی ممتا ایسی ممتا ہوتی ہے۔ زمانے میں دنیا بھر کی محبت کو محبت کہا گیا ہے، حافظ ریاض صاحب کی ہم سے محبت ہے، ان کی محبت کو محبت کہا جائے گا، حافظ نوشاد صاحب کی محبت کو محبت کہا جائے گا، سادات کی محبت کو محبت کہا جائے گا، آپ کی محبت کو محبت کہا جائے گا، دوست کی محبت کو محبت کہا جائے گا، لیکن ایک ماں کی ممتا ہوتی ہے کہ جس ماں نے جب بچے سے محبت کیا تو ماں کی محبت کو محبت نہیں
नहीं बल्कि तारीख में ममता कही जा रही है, तारीख में ममता कहा जा रहा है, ममता के नाम से उसे याद किया जा रहा है। कभी आप गौर करके देखें तो माएँ होती हैं अपनी जिंदगी कुर्बान कर रही हैं, अपनी सारी चीजें कुर्बान कर रही हैं, औलाद की बेपनाह मोहब्बत माँ के दिल में होती है। माँ से ज्यादा कौन दर्द समझेगा? वो बूढ़ी माँ रोती जा रही है। जब सरकार बड़े पीर के चेहरे को देखा तसल्ली हो जाती है। तसल्ली होने के बाद में उसने कहा कि आखिर मामला, सरकार बड़े पीर पूछते हैं मामला क्या है? उस ज़ईफ़ा माँ ने बड़े दर्द भरे अंदाज में कहा, मेरे आका गौसे आदम, हमारी जिंदगी का एक ही सहारा था, मेरा एक ही बेटा था, मैंने बड़े नादों से पाला था, मैंने बड़ी तकलीफों को उठा करके उसे परवरिश किया था, और जब जवानी के दहलीज पे कदम रखा तो हाल ये हुआ कि मैंने उसे दूल्हा बनाया। हमारी भी ये आरज़ू थी, हमारी भी ये ख्वाहिश थी कि मैं अपने औलाद को दूल्हा बना करके एक दुल्हन को अपने घर में लाऊं, हमारी जिंदगी का सहारा बन जाए, हमारा वारिस बन जाए। हम अपने बेटे को दूल्हा बना करके दरिया के उस पार मैंने भेजा था, मेरा बेटा भी आ रहा था, हमारे घर की दुल्हन भी आ रही थी, चंद बाराती भी आ रहे थे। जब दरिया के बीच कश्ती में जब उनकी नाव पहुंचती है, अचानक दरिया में तूफान उठता है, पूरी कश्ती डूब जाती है, मेरा बेटा भी डूब जाता है, वो दुल्हन भी डूब जाती है, सारे बाराती भी डूब जाते हैं। इस तरह से रो रो करके उसने औलाद के बिछड़ने का गम बयान किया। अल्लामा इकबाल की जबान में कह लो कि दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाद मगर रखती है। जब माँ ने रो रो करके बयान किया, सरकार बड़े पीर रोशन ज़मीर को जोश आता है, अपने दरिया को देखा और देखने के बाद में आवाज दिया, अय्युहन्नास उखरुज मिनल बहर, ऐ दरिया वालों बाहर निकलो। आवाज़े गौसियत निकलती है, आवाज़े गौसे आदम निकलती है। एक ही आवाज में 12 साल की कश्ती डूबी हुई निकलती दिखाई दे रही है। बाराती भी आ रहे हैं, दूल्हा भी आ रहा है, दुल्हन भी आ रही है। सरकार गौसे आदम की ये शानदार करम, डूबी हुई कश्ते दम में तराई, सहारा और भंवर में फंसा है सफीना हमारा, सहारा लगा दो जरा गौसे आदम, सहारा लगा दो जरा गौसे आदम, असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आदम, फकीरों के हाजत रवा गौसे आदम। सरकार गौसे आदम की एक ही आवाज निकलती है। 12 साल की डूबी हुई बारात निकलती दिखाई दे रही है। जब वो बारात निकल आती है, बाराती अपने घर चले जाते हैं। अब गौसे आदम के सदके में वो लगभग जब उनकी शादी हुई थी 25 साल की उम्र थी या 30 साल की उम्र थी, 12 साल दरिया में डूबे रहे, 42 साल की ये जिंदगी हो जाती है। फिर गौसे आदम की करामत के बदौलत ये बारात डूबी हुई बाहर निकलती है। जब निकलने के बाद में जो दूल्हा बने थे उनको सैयद कबीरुद्दीन दरियाई कहा जाता है, उनको सैयद कबीरुद्दीन दरियाई दूल्हा कहा जाने लगा, उनका दरियाई दूल्हा लकब पड़ जाता है। अब हाल ये होता है कि सरकार बड़े पीर की बारगाह में आते हैं, आने के बाद आपके मुरीद बनते हैं, मुरीद बनने के बाद में आपकी बारगाह में बैठ जाते हैं। एक दिन निकलते हैं, 2 दिन निकलते हैं, 3 दिन निकलते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि हमें अगर सरकार सैयद अब्दुल रसूल बापू जैसा अगर पीर मिला है तो हमें उनके आस्थाने से फैज़ लेना चाहिए, हमें उनकी औलादों से मोहब्बत करनी चाहिए, हमें चू चरा करने की गुंजाइश नहीं है। हमारे समझ में आवे या ना आवे, पीर वहां देखता है जहां हमारी नजर बंद हो जाया करती है। पीर हमारे दिलों के राज को जानता है। आओ देखो किस तरह से फैज़ ले रहे हैं, किस तरह से बरकतें ले रही हैं। अगर उनके चौखट की हमें नियाद मिल जाए तो हमारे लिए तबर्रुक होता है, हमारे लिए बरकतें होती हैं। अगर उनका तरका मिल जाए हमारे घरों में बरकतें हो जाती हैं। हल ये होता है कि हमारे घरों में रिस्क में फरावानी हो जाती है। अब ऐसे आलम में एक दिन बैठ जाते हैं, सरकार बड़े पीर की बारगाह है, आपने वजू बनाया, वजू बना करके आप बैठे हुए हैं, आपके पैर जमीन पर लटके हुए हैं। सरकार बड़े पीर के पैर भीगे हुए हैं, पानी के कतरे टपक रहे हैं, पानी के कतरे टपक रहे हैं। सरकार सैयद कबीरुद्दीन दरियाई दूल्हा ने देखा और देखने के बाद में अब सुने कमेटी के लोगों और गांव के सुन्नी मुसलमानों, सुनो कि पीर से हमें किस तरह फैज़ लेना चाहिए। सरकार को से आदम के पैर भीगे हुए हैं, पानी के कतरे टपक रहे हैं। पीर ने पीर के कदमों से जब पानी के कतरे टपकते हुए देखा तो सरकार सैयद कबीरुद्दीन दरियाई दूल्हा ने अपने हाथ को चुल्लू बनाया और बना करके पैर के नीचे लगा दिया। अब हाथ में एक पानी का बूंद टपकता है, दूसरा बूंद आता है, तीसरे बूंद, चौथे बूंद, 5 कतरे जब पानी के हाथ में टपकते हैं, आपने 5 कतरों को पी लिया। पीर के पैर के धोवन को सरकार गौसे आदम के
پیر کے دھون کے پانی کے 5 قطروں کو پی لیا تو غوث آدم کے صدقے میں اللہ نے سید کبیر الدین دریائی دولہا کو 100 سال کی زندگی عطا فرما دی، 100 سال کی زندگی عطا فرما دی۔ اب بریلی سے آواز آ رہی ہے، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، یہ چند جملے سرکار بڑے پیر کی بارگاہ میں مولا قبول فرما لے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ پھر انشاءاللہ آپ نے کبھی یاد کیا اور اتنا وقت رہا تفصیل سے بعمدہ تعالیٰ سیدی عبدالرسول باپو رحمت اللہ علیہ کی دعاؤں کا صدقہ قریب ایسی کوئی بات نہیں ہوگی جو ہمارے ذہن میں نہ ہو، چاہے کرامتیں ہوں، واقعات ہوں، یا پھر صحابہ کے حالات ہوں، اہل بیت کی زندگی ہو، بعمدہ تعالیٰ پھر موقع ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ گفتگو کی جائے گی۔ فی الحال ہمیں غوث آدم سے محبت رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہماری آپ کی محبت کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔